تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر۔ والے کئی مسلم ملازمین کو نوکری سے نکال دیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ 5 اگست کے بعد آئیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے ملک کے آئین کے خلاف ہے۔ ہمارا ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مذہب کے نام پر کسی سے ڈسکریمنیشن کریں، ناانصافی کریں۔ ہمارا ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے آئین کی دفعہ 19 یہ کہتی ہے کہ ہر ایک کو اپنے روزگار کے مواقع فراہم کرنے یا تلاش کرنے کا ان کو موقع ملے گا۔ تو ایسا قانون وہاں پر بنایا گیا، اور جو ایسا قانون وہاں پر اتر پردیش میں بی جے پی حکومت نے بنایا کہ جو ہم کو ہٹلر کے 1930 کی جرمنی کی یاد دلاتی ہے۔ اور ہٹلر نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت کے جرمنی میں موجود یہودیوں سے کہ آپ کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر ایک اسٹار آف ڈیوڈ یعنی نشان ہوگا، اس کو آپ کو ہاتھ پر پٹا باندھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہٹلر نے کہا کہ یہودیوں سے کوئی سامان نہیں خریدے گا، ان کا بائیکاٹ ہوگا۔ تو یہ جو فیصلہ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے لیا، وہ ہٹلر کے اس فیصلے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اور ہمارے بھارت کے آئین کی دفعہ 17 یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم سے انٹچبلٹی کو اس کو فروغ نہیں دے گا۔ تو الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر روک لگائی، اور پھر دوبارہ بھی سپریم کورٹ کے پاس جب جمعے کے دن اب یہ مسئلہ آیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اسٹے برقرار رہے گا۔ جہاں کہیں بی جے پی ہم دیکھتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں 11 سے زیادہ مسلم اقلیت کے گھروں کو بلڈوزر سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ 4 جون کو پارلیمانی الیکشن کا نتیجہ آیا، اس کے بعد سے میرے خیال سے اگر میں غلط نہ کہوں تو 14 سے 15 مسلمانوں کی ماب لنچنگ کے ذریعے ان کی موت واقع میں ہوئی ہے۔ ہماچل پردیش میں کانگریس کی حکومت ہے، تو وہاں پر ایک مسلمان جو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، اس نے بقرعید میں بھینس کی قربانی دی۔ تو بی جے پی کے یا ان کے چاہنے والوں نے سوشل میڈیا پر یہ ڈال دیا کہ اس مسلمان نے گائے کی قربانی دی۔ تو ہجوم اس کے دکان کے سامنے جمع ہوا اور اس کی دکان کو توڑ دیا گیا یا اس کے کپڑوں کی دکان کو لوٹ لیا گیا۔ ایسے روز کئی نہ کئی واقعات آتے ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک ریلوے کی پولیس نے ایک مسلمان بچے کو اتنا مارا کہ اس کے پیٹ سے اس کی اتھڑیاں نکل گئی۔ تو یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ نفرت جو مسلمانوں کے خلاف جو پھیلا دی گئی ہے، یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہر کوئی نفرت کی نگاہوں سے آپ دیکھتے جائیے کہ کوئی ویڈیو ڈالتا ہے کہ مسلمان بڈی پہ کاروبار کر رہا تو انہیں تھوک کے کھلاتا۔ کوئی آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ بولتا ہے بھائی میرا کھانا ہے، میرا مال جو ہے وہ سب سے بہترین ہو، مگر ویڈیو ایک ڈال دی گئی۔ ایک ویڈیو ایک یہاں پر تلنگانہ کے یہی سنگھ پریوار کے لوگ ہیں، ایک ویڈیو ڈالے کہ تلنگانہ میں ایک بگونا ہے، اس میں کیا بولتے ہیں آپ، وہ آدمی تیل ڈال رہا ہے یا کچھ ڈال رہا ہے تو بولے نہیں پیشاب کر رہا۔ وہ ویڈیو ڈالے تو میں ماجد حسین کو بولا کہ ماجد حسین جا کر پھر پولیس میں کمپلین کی، FIR ہوا، تو اس کے بعد وہ ویڈیو ہٹ گیا۔ بہرحال ہر طرح سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ نفرت کے ایک ماحول کو اور مضبوط کیا جائے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، ہم بزدلی کو اپنے قریب آنے نہ دیں، اور ہم قانون کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی طاقتوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو یہ بات سوچنا پڑے گا کہ آخر اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں
जहां पर हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग और अपर कास्ट के लोगों की उनकी नुमाइंदगी बराबर हो चुकी है। अब किसी समुदाय की या किसी मजहबी समुदाय की अगर नुमाइंदगी 4% है, 14% मुसलमानों की आबादी है, तो सिर्फ 4% जीत कर गए हैं। ये बात भी हमको सोचना है। महाराष्ट्र में एक इम्तियाज जलील एमपी थे, और महाराष्ट्र में चाहे कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो, इन्होंने 48 लोकसभा की सीटों में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। एक इम्तियाज जलील था तो सब मिल गए, चाहे कांग्रेस हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, शिंदे हो, फडणवीस हो, सब मिलके बोले कि दूसरे पार्लियामेंट की सीटों में जो होगा देखा जाएगा, मगर यहां से इम्तियाज जलील ना जीते। और हमने देखा कि इम्तियाज जलील को मिलकर इन्होंने उनकी कामयाबी को रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में मस्जिद के ऊपर चढ़कर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और फिर मस्जिद के अंदर नुकसान पहुंचाया गया, बेहुरमती की गई। और सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले कौन? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। मैं मजलिस के कोल्हापुर के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने, जैसे उनको मालूम है, सबसे पहले वहां पर जाकर उन्होंने एसपी और कलेक्टर से मुलाकात की, पुरजोर एहतजाज किया। और वहां पर किसका एमपी है? कांग्रेस का एमपी है कोल्हापुर में। अखबारी रिपोर्ट ये कहते हैं कि उन्हीं के करीबी लोगों ने वहां पर ये हरकत की। उस मस्जिद के करीब जो मुसलमानों के घर थे, उसमें घर में घुसकर जेवर को लूट लिया गया, और ये कहा गया कि नहीं, ये इलीगल इंक्रोचमेंट है गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर, जबकि दूसरी जगह पर है। तो कोई ना कोई वाक़यात हमारे वतन अजीज़ में बराबर मुसलमानों को परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं। और फिर एक नई बात कही गई पार्लियामेंट में कि झारखंड में बांग्लादेशी घुस के आ गए। माने मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई झारखंड का बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं लगता है, झारखंड का बॉर्डर ही नहीं है बांग्लादेश से, तो कहां से आ गए? क्या उड़ के आ रहे, या कोई अजिन्नात है कि आके वहां से उड़ के यहाँ पे आ रहे? उनको अगर आने का है तो या तो बांग्लादेश से आना पड़ेगा, सीमांचल से, या फिर बंगाल से, या फिर आसाम से। झारखंड का तो बॉर्डर ही नहीं है। नहीं, वहां पर जाकर आदिवासियों के पॉपुलेशन को कम कर रहे। कैसा कम कर रहे भाई? हुकूमत आपकी है, बीएसएफ आपकी है, एसएसबी आपकी है, मगर ये बोल देना कि पहले बोलते थे कि घुस के आ रहे। अरे घुस के आके जो हमारी फौज को मार रहे हैं वो जम्मू में हो रहा है। 2021 से लेकर अब तक। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।